Subscribe our YouTube channel now and don't forget to press the bell icon for latest updates. पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने अमेरिका के दौरे में ये ऐलान किया है कि वो मज़ीद एक्सटेंशन नहीं लेंगे और वक्त के मुताबिक अपने टेन्योर ख़त्म होने में 29 नवंबर को रिटायरमेंट लेंगे। ये बात उन्होंने पाकिस्तान एम्बेसी में एक फंक्शन हुआ था, वहाँ पे जो नाज़रीन बैठे थे उनके साथ हाज़रीन के साथ बातचीत करते हुए ये बात की। इससे पहले अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार भी अप्रैल के महीने में ये ऐलान कर चुके हैं कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ना मज़ीद एक्सटेंशन के ख्वाह है, ना वो मज़ीद एक्सटेंशन लेंगे। अब 29 नवंबर को आर्मी चीफ ने खुद ऐलान किया है कि वो रिटायर हो जाएंगे। तो इस हवाले से ये सवाल बिल्कुल अब रेजोनेट करेगा कि नए आर्मी चीफ की जो अपॉइंटमेंट है, जैसे इमरान खान ने कहा, क्या वही शहबाज शरीफ करेंगे जो उस दिन वज़ीर आज़म बने जिस दिन इन पे मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फ़र्द जुर्म आयद होनी थी। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की हुकूमत करेगी या कि केयर टेकर सेटअप करेगा। और इमरान खान ने जो इस हवाले से सवाल उठाया था वो इंतहाई लॉजिकल सवाल था कि कंट्रोवर्शियल हुकूमत जब ये अपॉइंटमेंट करेगी तो इस पे इदारे पे कोई फ़र्क आएगा या नहीं आएगा, और उस इदारे की साख को बचाने की खातिर ये ज़रूरी है कि केयर टेकर सेटअप आए और वो अपॉइंटमेंट करे, और जिसको मर्ज़ी अपॉइंट करे उससे इदारे की साख जो है वो मज़ीद मुतासिर नहीं होगी। क्योंकि पिछले चंद माह में जब से ये हुकूमत आई है, ख़ास तौर पे अप्रैल से और उससे पिछले चंद माह में जितने भी हालात और वाक़यात हुए उससे बहुत सारे सवालात उठ चुके थे। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जो रवायत है कि इससे पहले नवाज़ शरीफ 4-5 आर्मी चीफ अपॉइंट कर चुके हैं और हर एक के साथ वो अपॉइंटमेंट यही करते हैं कि हमारा बंदा शरीफ, डॉक्ट्राइन भी इस हवाले से काफ़ी मशहूर है। तो इदारे के लिए भी ये बेहतर है कि जो अगर केयर टेकर गवर्नमेंट होगी वो अपॉइंटमेंट करे तो टोटल नॉन कंट्रोवर्शियल स्टार्ट मिलेगा नए आर्मी चीफ को, जो कि इमरान खान का मुतालबा भी इस हवाले से और लॉन्ग मार्च भी वो करने वाले, अनकरीब करने वाले। उसका ऐलान भी मतवक्को है कि अगले चंद दिन में वो ऐलान भी हो जाएगा। और इस दफ़ा स्ट्रेटजी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ इस हवाले से बन रही है। आर्मी चीफ ने नाज़रीन जो अपना दौरा अमरीका इंतहाई अहमियत का हामिल है, और कुछ तज्ज़ियाकार कह रहे हैं कि इस वक्त जो दुनिया में ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स है उसका एक दफ़ा दोबारा शिफ्ट आ रहा है, और इस वक्त दुनिया दोबारा से 2 ब्लॉक्स में बढ़ चुकी है। और कुछ तज्ज़ियाकार तो कह रहे हैं कि एक नई सर्द जंग का बाकायदा आगाज़ हो गया। तो पाकिस्तान की अलाइनमेंट इसमें किसके साथ होगी? इमरान खान तो एक बैलेंस फॉरेन पॉलिसी का कह रहे थे कि लेके चलनी है। आर्मी चीफ के इस दौरे में उनकी मुलाकात यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस उनके साथ भी हुई, जनरल लॉयड ऑस्टिन के साथ, यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जैक सुलिवन के साथ मुलाकात हुई, दीगर ऑफिशल्स के साथ, स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशल्स के साथ उनकी मुलाकात हो रही है, और इंतहाई अहमियत का हामिल इस दौरे को बताया जा रहा है। इससे पहले नाज़रीन 4 अक्टूबर को डॉन अखबार ने खबर दी थी कि DGMO और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ भी उनके हमरा हैं, लेकिन आज डॉन अखबार ने वो क्लैरिफाई किया है कि नहीं, ना DGISI ना DGMO ना चीफ ऑफ जनरल स्टाफ उनके साथ है। लेकिन 5 मेंबर डेलीगेशन का बताया जा रहा है। अमेरिका में जो हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं कह रहे हैं 5 अफराद का डेलीगेशन जनरल बाजवा के साथ है, सीनियर मिलिट्री ऑफिशल्स का, लेकिन ये अभी तक नहीं बताया जा रहा कि कौन कौन से मिलिट्री ऑफिशल्स इस दौरे पे। इसी फंक्शन में जो पाकिस्तान एम्बेसी में हुआ, जनरल बाजवा ने बातचीत करते हुए एक बात की कि फ़ौज को हमने सियासत से दूर कर लिया है। अब ये बयान जिस तरह से नाज़रीन रिपोर्ट हुआ है कि फ़ौज को सियासत से दूर कर लिया है, तो ये इंडिकेशन भी है कि माजी में फ़ौज सियासत में इन्वॉल्व रही है, और इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्योंकि आईन पाकिस्तान के मुताबिक जो अफवाज पाकिस्तान का रोल है वो पाकिस्तान के दिफा का है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी का रोल है, और पाकिस्तानी कौम हमेशा इस किरदार को जो पाकिस्तान को महफूज करने का है, अपने जवानों को, अपने भाइयों को हमेशा खराज तहसीन पेश करती है। जब सवालात उठते हैं तो वो सवालात इसी वजह से उठते हैं कि जब पॉलिटिक्स के अंदर चंद अफराद उसमें मुलव्वस होते हैं, पॉलिटिक्स को मैन्यूवर करने की कोशिश करते हैं, इदारों की शील्ड को इस्तेमाल करते हैं, और फिर सवालात उठते हैं, पूरे माशरे को इसके असरात का सामना करना पड़ता है। और आज अबूज़र सलमान न्याजी में उनकी ट्वीट देख रहा था, उन्होंने जो ट्वीट की उसमें उन्होंने एक सैटारिकली सवाल उठाया कि फिर माजी में मार्शल लॉ कौन लगाता रहा? क्या वो सेक्रेटरी हेल्थ मार्शल लॉ लगाते रहे? और फिर असगर खान केस का उन्होंने हवाला दिया कि IGI को पैसे कौन देता रहा? क्या रेस्क्यू 11122 पैसे देती रही? या असगर खान केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चला था और उसमें बाकायदा किरदार आया था कि किस तरह से इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और ख़ास तौर पे मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसीज सियासत में मुलव्वस नहीं। और इसी में सलमान न्याजी ने अपनी ट्वीट में बाकायदा ये कहा कि बयानात देने से नहीं होता, अमल करने से चीज़ें
آگے چلتی ہیں اور بہتری اسی حوالے سے آتی ہے، اور تمام سیاسی جماعتیں بھی اس بات پہ متفق ہیں کہ فوج کا سیاست میں کردار نہیں ہونا چاہیے۔ مریم نواز بھی ناظرین آج لندن کے لیے روانہ ہو گئی ہیں براستہ قطر، دوحہ قطر کے، اور میاں نواز شریف بھی وہاں پہ۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ فیصلہ میاں نواز شریف کریں گے، کیونکہ جتنی بھی آڈیو لیکس اس حکومت کی ابھی تک سامنے آئی ہیں اس سے تو یہی بڑا واضح ہو رہا ہے کہ فیصلے لندن میں ہو رہے ہیں، میاں نواز شریف کے فیصلے کر رہے ہیں۔ تو کیا آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا فیصلہ بھی ایک ایسی شخصیت کریں گے جن کی ابھی تک کنوکشن اوورٹرن نہیں ہوئی ہے؟ اور مریم نواز نے پریس کانفرنس میں کہا اس کا راستہ بھی تیار ہے، اٹس اونلی اے میٹر آف ٹائم، کہ جب اپلیکیشن موو کریں گے تو میاں نواز شریف، جن کو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ یہ صادق اور امین نہیں ہے، گاڈ فادر، سسلین مافیا کے الفاظ بھی استعمال ہوئے ججمنٹ میں، ہیئرنگز کے دوران، اور اس کے بعد پورا ایک جے آئی ٹی کا پروسیس چلا، اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کی کنوکشن ہوئی، اور پچھلے 6 ماہ میں جس کو عمران خان کہتے ہیں NRO 2، اس کے تحت نیب قوانین بھی ترمیم کیے گئے، اور نیب قوانین میں جو ترمیم کی گئی اس سے باقاعدہ ایک بینیفٹ دیا گیا نہ صرف شریف خاندان کو بلکہ دیگر جتنے لوگوں کے اوپر اس حوالے سے مقدمات قائم تھے، کرپشن کے مقدمات قائم تھے۔ اور عمران خان کی ایک پٹیشن اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں لگی ہوئی ہے جس میں انہوں نے نیب قوانین میں ان امینڈمنٹس کو چیلنج کیا ہے، اور اس حوالے سے جو آنریبل چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کے عمر عطا بندیال اس کیس کو ٹیک اپ کریں گے، اور ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کا بھی انہوں نے عندیہ دیا ہے۔ اب آرمی چیف نے ناظرین جو بیان اس حوالے سے دیا ہے کہ وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، تو یہ سوال بھی یقیناً آئے گا کہ اگلا آرمی چیف کون ہوگا۔ اس حوالے سے سینیورٹی لسٹ جو ہے، اور جو پروفائل میں اپنے ایک پچھلے ولاگ میں ساری چیزیں بتا چکا ہوں، تو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس میں بھی تفصیلات دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت جو ٹاپ پہ ہیں وہ جنرل عاصم منیر ہیں۔ جنرل عاصم منیر اس سے پہلے DGISI بھی رہ چکے ہیں، کور کمانڈر گجرانوالہ بھی رہ چکے ہیں، اور اس وقت کوارٹر ماسٹر جنرل ہیں۔ سورڈ آف آنر بھی ہے ان کو ملی تھی، اور کافی سورڈ آف آنر انہی لوگوں کو ملتی ہے، انہی کیڈٹس کو ملتی ہے جو کہ ایکسیپشنل کوالٹیز ہوں، ان کی لیڈرشپ کی کوالٹیز ہوں، اور جنرل عاصم منیر نے اپنے کیریئر میں یہ ثابت بھی کیا ہے۔ حافظ قرآن بھی ہیں، انتہائی قابل افسر ہیں، اور انتہائی شریف انسان ہیں، شریف النصف انسان ہیں۔ بطور DGMI بھی جو انہوں نے کام کیے پاکستان کو محفوظ کرنے کے لیے، دہشت گردی کے خلاف جو پاکستان کی کارروائیاں ہیں اس حوالے سے جو انٹیلیجنس سیٹ اپ تھا اس کی کافی زیادہ کنٹریبیوشن، اور خاص طور پہ جو ایکسٹرنل اینیمیز ہیں پاکستان کے، جو ملٹری انٹیلیجنس جب بطور DGMI یہ کام کر رہے تھے تو کافی ساری چیزوں نے انہوں نے انرتھ بھی کی تھی۔ اس کے بعد ناظرین نمبر آتا ہے جنرل اظہر عباس کا، جو اس وقت چیف آف جنرل سٹاف ہے۔ انتہائی اہم پوزیشن ہے چیف آف جنرل سٹاف کی، جس میں ملٹری انٹیلیجنس بھی ان کو رپورٹ کرتی ہے، ISPR بھی ان کو رپورٹ کرتا ہے، اور اس سے پہلے کور کمانڈر پنڈی بھی رہ چکے ہیں، اور پاکستان بھارت کے خاص طور پہ جو تعلقات ہیں اس حوالے سے کافی گرفت ہے ان کی معاملات پہ، اور جنرل راحیل شریف کے پرائیویٹ سیکرٹری کے طور پہ بھی انہوں نے کام کیا ہوا ہے۔ جنرل اظہر عباس کے بعد ناظرین، بلکہ ان سے پہلے نمبر آتا ہے سینیورٹی لسٹ میں، کیونکہ ایک ہی بیچ کے لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد کا، لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد کا ایک بہت السٹریس کیریئر ہے، اس وقت بطور کور کمانڈر راولپنڈی اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور اس سے پہلے چیف آف جنرل سٹاف بھی رہ چکے ہیں، ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز بھی رہ چکے ہیں، سندھ ریجیمنٹ سے ان کا تعلق ہے، اور افواج پاکستان ان کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یا تو یہ چیف آف آرمی سٹاف بنیں گے یا چیف آف چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف بنیں گے، اور جو بھی ان کا کیریئر ہے اس حوالے سے جو ود ان دا رینکس ہے یہ والی چیز، جتنے بھی ان کے کولیگز وغیرہ ہیں وہ یہی بات ان کے حوالے سے بتاتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین جنرل اظہر عباس کا میں آپ کو بتا چکا، اس کے بعد نام آتا ہے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اس وقت کور کمانڈر بہاولپور ہے، اس سے پہلے کور کمانڈر پشاور رہے ہیں، اس سے پہلے بطور ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز انٹیلیجنس رہے، ایڈجوٹنٹ جنرل بھی رہ چکے ہیں پاکستان آرمی کے، اور DGC بھی رہ چکے ہیں ISI میں۔ اور جنرل فیض حمید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بالکل ہینڈز آن ہے، اور کوئی بھی کام اگر کسی اور سے نہ ہو رہا ہو تو جنرل فیض حمید اپنی پرسنل انٹرونشن سے اور اپنے ایکسپیرینس سے خود انٹروین کر کے وہ والے معاملات حل کرواتے ہیں۔ ان کے بعد ناظرین نام آتا ہے لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر کا۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر اس وقت کور کمانڈر گجرانوالہ ہیں، اس سے پہلے ان کی جو تعیناتی رہی انتہائی اہم پوزیشنز پہ تعینات رہے، ملٹری سیکرٹری بھی رہے ہیں سابق صدر آصف زرداری کے، اور بلکہ ان سے پہلے نام آتا ہے لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود کا۔ لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود اس وقت پریزیڈنٹ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی ہیں، کور کمانڈر پشاور بھی رہ چکے ہیں، اور DG انالیسز ISI میں بھی سرو کر چکے ہیں۔ اتنا زیادہ ان کا میڈیا میں ذکر نہیں آتا رہا،
اور اپنے آپ کو انہوں نے تھرو آؤٹ نان کنٹروورشل رکھنے کی کوشش کی ہے، زیادہ لائم لائٹ میں بھی نہیں آتے. تو یہ تو ناظرین لائن اپ ہے کہ ان میں سے کون نیا آرمی چیف بنے گا. خواجہ آصف اس حوالے سے کہہ چکے ہیں کہ نون لیگ میں اس وقت سوچ یہ ہے کہ جو ٹاپ پوزیشنز ہیں میرٹ پہ سینیورٹی اس حوالے سے ہی تعیناتی کر دی جائے. لیکن شاہد خاقان عباسی نے اس میں کنٹروورسی ایڈ کی جب انہوں نے یہ بیان دیا میڈیا پہ کہ لازمی نہیں ہے کہ سینیورٹی بیسس پہ ہی اپوائنٹ کیا جائے. تو نون لیگ اس حوالے سے ناظرین ابھی سوچ رہی ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. لیکن میری اطلاعات یہ ہیں جو چند اہم ذرائع سے میری بات چیت ہوئی کہ انسٹیٹیوشن میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے، جو ریکمنڈیشن ہے اور جو نئے آرمی چیف جنہوں نے بننا ہے، جو نئے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنہوں نے بننا ہے، ان کو انٹرنلی یہ اطلاعات موصول ہو چکی ہیں، ان کو کنوے کیا جا چکا ہے. اور نئے آرمی چیف کے آنے کے حوالے سے کچھ پوسٹنگ ٹرانسفر جو ہے اس کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے. ایک دو تعیناتیاں ہوئی ہیں جو کہ نئے آرمی چیف کے قریب سمجھے جانے والے لوگ ہیں، ان کی تعیناتیاں آلریڈی انسٹیٹیوشن میں ہونا شروع ہو گئی ہیں. کچھ اور لوگ ہیں وہ اپنی پوسٹنگ ٹرانسفرز کے حوالے سے جو ٹرانزیشن ہوگی، چینج آف کمانڈ ہوگی، اس حوالے سے آلریڈی ایم ایس برانچ کے ساتھ رابطے میں ہیں، اپنے کولیگز کے ساتھ رابطے میں کہ جناب مجھے کوئی فورن پوسٹنگ دے دو تو میں باہر جانا چاہتا ہوں. یہ کافی سارے کام بھی اس میں شروع ہو گئے. ایک اور ناظرین ابھی آنے والے دنوں میں آپ کو خبر ملے گی کہ کچھ پروموشنز ہوئی ہیں افواج پاکستان میں، کچھ ریٹائرمنٹس ہوں گی اور کچھ پروموشنز ہوں گی. اور ان پروموشنز میں ایک نام جو پروموشن کے لیے ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر، ڈائریکٹر جنرل آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کا ہے. اور آئی ایس پی آر میں امید یہ کی جا رہی ہے، جو آئی ایس پی آر سے ہمیں اطلاعات آ رہی ہیں کہ میجر جنرل بابر افتخار کی پروموشن ہو جائے گی، لیفٹیننٹ جنرل بن جائیں گے. اور آئی ایس پی آر کے اندر بھی ایک دو تبدیلیاں ایسی شخصیات کی ہوں گی جو کہ کافی کنٹروورشل ہو چکے ہیں، اور اس حوالے سے ان کے بارے میں ملٹری سیکرٹری برانچ میں بھی رپورٹ جا چکی ہیں. آئی ایس پی آر نے خود بھی اس حوالے سے چیف آف دا آرمی سٹاف کو کچھ انفارمیشن دی ہے. ناظرین مریم نواز لندن پہنچ چکی ہیں. سابق صدر آصف زرداری کی صحت انتہائی ناساز ہے، پھر ڈاکٹرز ان کے علاج کے لیے آ چکے ہیں، اور اگلے چند ہفتے پاکستان کی سیاست کے لیے انتہائی اہم ہیں. اور اس میں اس وقت عمران خان کون سی موو کرتے ہیں، کیا موو کرتے ہیں، تمام نظریں بنی گالہ پہ ہیں، عمران خان پہ ہیں کہ جو انہوں نے مارچ کا ایک لانگ مارچ کا اعلان کیا، کیا وہ حتمی ہوگا اور اس 29 نومبر سے پہلے ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ انسٹال ہو جائے گی اور الیکشن جس کا وعدہ کیا جا رہا تھا وہ الیکشنز ہوں گے. مریم نواز ناظرین جو آپ کو پریس کانفرنس میں انتہائی شدید غصے میں نظر آئیں، اس پہ حوالے سے صدیق جان نے ایک ٹویٹ بھی کی کہ آرمی چیف کی گاڑی کون ڈرائیو کر کے پریزیڈنسی تک لے کے آیا. تو میں نے ایک دو لوگوں سے چیک کرنے کی کوشش کی تو ہر طرف سے صرف مسکراہٹیں ہی آتی رہی. یہ ملاقات جو پریزیڈنسی میں ہوئی، ڈاکٹر عارف الوی جو کوشش کر رہے تھے کہ معاملات کو حل کیا جائے، کچھ کشیدگی کو کم کیا جائے، اس حوالے سے نون لیگ کے پاس جو اس وقت اطلاعات ہیں ان میں انتہائی نون لیگ کے کیمپ میں انتہائی پریشانی ہے. اپنا خیال رکھیے گا ناظرین، مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. Subscribe our YouTube channel now and don't forget to press the bell icon for latest updates.